السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور جو ہم پڑھ رہے ہیں اپنے مسلم ہیروز کی سٹوریز، اس کو انشاءاللہ آپ لوگ بہت انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم ان مسلم ہیروز کے بارے میں اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم ان سے لرن کریں اور اپنی لائف کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ آج ہم جس مسلم ہیرو کے بارے میں پڑھیں گے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے۔ وہ بہادر بھی تھے اور وہ تلوار چلانا بھی خوب جانتے تھے، اور وہ سپیچ بھی بہت اچھی کرتے تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے، اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بھی تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بچوں، جب ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو مکہ کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ اب ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی۔ ایک رات کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں کھڑے کچھ سوچ رہے تھے کہ اچانک ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، اور انہوں نے دعا کی، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، اور کس سے؟ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو مسلمان کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مکہ میں سب سے زیادہ طاقتور یہی دو لوگ تھے، ابو جہل یا عمر بن خطاب۔ تو اگر کوئی طاقتور انسان مسلمان ہو جاتا تو اس سے اس وقت اسلام کو پاور ملتی، اور پھر اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے، اس کا میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے۔ ایک دن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی زید مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور اپنے گھر سے نکلے کہ میں ذرا فاطمہ اور زید کی خبر لیتا ہوں، پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا۔ یعنی وہ تب مسلمان نہیں تھے اور ان میں غصہ بھی بہت تھا۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن اور بہنوئی ایک صحابی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجایا تو وہ صحابی اندر چھپ گئے، یعنی سب حضرت عمر سے بہت ڈرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن بہنوئی سے پوچھا، کیا واقعی تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا؟ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو؟ تم لوگوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی ہے؟ تو وہ دونوں بالکل بھی نہیں ڈرے، اور کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہیں ڈر بھی نہیں لگا۔ انہوں نے بہت آرام سے کہا کہ ہاں، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ہم جانتے ہیں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اتنا غصہ آیا ان کو کہ انہوں نے دونوں کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان دونوں کا خون بہہ نکلا۔ لیکن وہ دونوں مسلسل یہی کہتے رہے کہ ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مارتے مارتے تھک گئے اور انہوں نے ان کو مارنا بند کر دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کو نہیں چھوڑے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا، کیوریوسٹی ہوئی کہ آخر اسلام میں ایسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا مجھے دکھاؤ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن وہی پڑھ سکتا ہے جو صاف ستھرا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہائے، غسل کیا، واپس آئے تو دونوں نے ان کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور جب باقی صحابہ نے سنا کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا تو سب اتنا خوش ہوئے اور سارے مسلمان بہت خوش ہوئے، اور اس سے سب مسلمانوں کو بہت طاقت ملی۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے، حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سب مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ کافر جب انہیں دیکھتے نماز پڑھتے تو کافر ان کو تکلیف دیتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ سب مل کے خانہ کعبہ میں اکٹھے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور مسلمانوں کے اتنے اندر ہمت کیوں آئی؟
کیونکہ ان کے ہیرو بہادر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہیرو کو تو بہادر ہونا چاہیے۔ اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بعد بہت نیک دل ہو گئے، اور وہ عام لوگوں کا بھی بہت خیال رکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر بھی بنایا جب ان کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے بہت ڈر لگتا تھا کہ میں لیڈر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا، میں نے انصاف سے ہٹ کر تو نہیں کچھ کیا، کسی کو تنگ تو نہیں کیا، کسی کو سزا تو خواہ سزا تو نہیں دی۔ لیکن سب لوگ حضرت عمر سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر غلط کام کریں گے تو سزا ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، اور وہ جب خلیفہ بنے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ہر گلی میں، یعنی کہ وہ ان مسلمانوں کے لیڈر تھے، لیکن وہ ہر گلی میں جاتے اور مسلمانوں کی خیریت لیتے، ان سے پوچھتے کسی کو تکلیف نہ ہو اور سب کے کیا مسائل ہیں، وہ سارا کچھ پوچھتے تھے، ایون کہ اینیملز تک کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح چل پھر رہے تھے گلیوں میں کہ انہیں بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ جب اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت نے چولہے پر ہنڈیاں رکھی ہے اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے رو رہے ہیں۔ وہ عورت انہیں چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بچے تو روئے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم کیسی ماں ہو جو بچوں کو رلا رہی ہو، یعنی کہ تم بیٹھی ہو اور بچے روئے جا رہے ہیں۔ اب وہ عورت بہت اداس ہوئی، اس نے کہا، میرے بچوں کو بھوک لگی ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر بولے، تو یہ ہنڈیا میں کیا پکا رہی ہو، جلدی سے پکا کر کھلا دو۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہنڈیا میں تو صرف پانی ہے، میں نے ان کو بہلانے کے لیے ہانڈی اوپر رکھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے پکانے کے لیے، اس نے صرف پانی جو تھا وہ چولہے پہ رکھا ہوا تھا تاکہ بچوں کو لگے کہ کچھ پک رہا ہے، اور اس نے کیا کہا کہ جب بچے رو دھو کر سو جائیں گے تو اتار دوں گی، یعنی کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حضرت عمر نے جب یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوئے، اسی وقت واپس آئے اور آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لے کر اس عورت کے گھر جانے لگے۔ حضرت عمر کے غلام نے، یعنی جو حضرت عمر کا سرونٹ تھے، جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ آپ چھوڑ دیں، میں یہ سامان اٹھا لیتا ہوں۔ تو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، یعنی کہ قیامت کے دن تو ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ پھر خود ہی انہوں نے سامان لیا اور اس عورت کے پاس گئے۔ پھر اس عورت نے کھانا پکایا، جب کھانا تیار ہوا تو بچوں نے شوق سے کھایا، اور جب ان کا پیٹ بھر گیا تو خوشی خوشی کھیلنے لگے۔ حضرت عمر انہیں دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ تو پیارے بچوں، ایسا لیڈر ہونا چاہیے جو اپنے سارے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھے، اور ایسا ہی نرم دل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی دیکھیں، کسی کو بھی دیکھیں تکلیف میں ہے تو کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو آپ دوسروں کی ہیلپ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے دیا ہے تاکہ کوئی اور کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں۔ لیڈر کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس طاقت سے غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ لیکن بچوں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے، جیسے ہم نے صحابہ کرام کے واقعات میں دیکھا۔ اور حضرت عمر کا ماشاءاللہ ایمان اتنا اسٹرانگ تھا کہ شیطان بھی انہیں دیکھ کے فوراً چلا جاتا تھا۔ تو ایسا ایمان ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ شیطان بھی ہم سے کوئی غلط کام نہ کروا سکے۔ اور اچھے اچھے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے راضی ہو گئے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی قوت دے کہ ہم اپنے ہیروز کی طرح، اپنے مسلم ہیروز کی طرح بہادری اور انصاف کے ساتھ سارے کام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کر جنت میں جا سکیں۔